فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو، قضا کو سوائے دعا کے کوئی چیز واپس نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا ترک دعاء معصیہ، دعا کا ترک کرنا گناہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا بھائی آپ بوڑھے موسیٰ مانگو اللہ سے، کتنا دعا کرنا، کب تک کرنا، کتنا مانگ رہے ہیں، ہو رہا ہے نہیں۔ تو چند شرائط ہیں دعا کی، احادیث سے، قرآن سے، میں چند مختصر کر تفصیلات کتابوں میں پڑھنا شوق ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دعا سے پہلے اور آخر میں حضور پر درود پڑھنا، حدیث میں جس میں درود نہ ہو سرکار پر وہ دعا قبول نہیں۔ سرکار نے فرمایا جو جس دعا میں حضور پر درود نہ ہو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان قبول نہیں ہوتی۔ اور توجہ پوری اللہ کی بارگاہ میں رہنا، اور دعا کے وقت دل اللہ سے ناراض نہیں ہونا، دعا کرتے وقت خیال ادھر ادھر نہیں جانا۔ حدیث میں آیا ہے کہ غافل دلوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ دعا کر رہے اللہ دے فلاں دے، گھر میں خیال آیا ہمیں آج ہی میں مرغی لا کے دیا بھی دایا، بہت خطرناک ہے یار، جب پکایا آدھی سسرال بھیج دیتی انہیں، آمین۔ دماغ ادھر ہے بھائی، دماغ اللہ ہے نا۔ کبھی نے سنایا 5 کلو مرغی بہت چالو جوڑوں میری آدھی بھیج دیتی ہے اپنا کے پاس، سالہ تو سسرال۔ دماغ کدھر ہے آپ کا؟ دماغ اللہ ادھر ہے نا، دعا کرنا دماغ کہیں اور ہے آپ۔ علماء نے کہ توجہ پوری رہنا، اور دعا میں تڑپ ہونا، تضرع ہونا، عاجزی ہونا، رونا آنا۔ مولانا فرما رونا، علماء علیہ فرماتے رونا چاہیے، رونا نہیں آیا تو کوشش رونا، کوشش کے بعد بھی رونا نہیں آیا کم از کم رونے کی صورت بنانا تاکہ اخلاص ہو۔ مولانا فرماتے مصنوی میں فرماتے رونا بڑا سرمایہ ہے، رونا بڑا۔ آج ہم دعائیں کریں تو رونا نہیں آتا ہمارا، دیکھو دعائیں کہ امام یوں جھوم رہا ہے، کوئی یوں کھجا لے رہا ہے، یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر لے رہا ہے، توجہ نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، آنکھیں میں آنسو نہیں ہے۔ فرماتے مولانا رونا بڑا سرمایہ ہے۔ آج فرماتے یہ تو بتاؤ کہ جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ کب دیتی ہے؟ مثال دے مولانا مصنوعی ملا دیتے ہیں، بچہ چھوٹا ابھی پیدا ہوا، جب تک خاموش ہو رہا اماں خاموش ہے، جیسے رونا شروع کرے بڑا بچہ بھوکا ہو گیا، جیسے بچہ رونا شروع کرا برے بچہ بھوکا ہو فوراً دودھ پلا۔ تو آج ہمارے دعا میں دیکھتے ہیں ہم کہیں بھی عاجزی، تڑپ، خشوع نہیں، اور الفاظ ادا کرنا صاحب سبحان اللہ پڑھنا، حدیث میں آیا ہر نماز کے بعد اور سوتے بعد سبحان اللہ 33 بار، ہر تعریف اللہ کی، الحمدللہ، سبحان اللہ ہر عیب سے اللہ پاک، الحمدللہ ہر تعریف اللہ کی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو الفاظ کو ادا کرنا، اس کی معنی میں غور کرے زیادہ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان، آپ دیکھیں یوں کرے گی غیر، ہم یوں ایک پڑھے تھے ضرور ختم، ایسا بس مذہب رسم بن گیا ہے۔ الفاظ سبحان اللہ جمع کے نہیں، تیزی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر رکو پڑھنا ہے، زبان سے نکلے بس گھاس کاٹتے رہے، ایک رات میں قرآن ختم کرتے رہے۔ توجہ اور الفاظ ادا ہونا، اس کے معنی میں غور کرنا، تڑپ ہونا، خیال رہنا۔ اور ایک بات خاص کیا ہے، دیر ہوئی تو تاخیر پر مایوس نہیں ہونا، اور خاص سب سے بات یہ حدیث میں آئی ہے کہ حلال مال کھانا ضروری ہے، حرام مال کھانے والی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سکر میں آیا کہ ایک شخص کسی عبادت کے لیے طویل سفر کرتا ہے، اس کے چہرے پر سر پر غبار آلودہ مٹی پڑی ہوئی ہے، اور کسی جگہ ٹھہر کے دعا اللہ سے کرتا ہے یہ اللہ یہ چیز دے وہ چیز دے، حالانکہ سکر میں اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، پینا حرام ہوتا ہے، لباس حرام ہوتا ہے، اس کا جسم بھی حرام سے پروری پایا، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سرکار نے فرمایا حرام مال کھا رہے ہیں، سب پھکٹ کی روٹی اسکول بنا کھا کے وہاں پھکٹ کا جا رہے، سب درگاہ بنے متعلیہ بنے سب بھی کھا گئے، مفت کی روٹی، کاروبار نہیں ہے، یہ بیچو وہ بیچو، قبرستانہ بیچو، درگاہ بیچو، ایک قبر میں 25,000 لے لو، پھکٹ کا مال کھاؤ۔ اب کہاں سے بھی بات بولو گی؟ بیماریاں آ جا رہے ہیں، یہاں سے توڑ لیے بس وہاں سے پرسہ توڑ لیے، کیسا نا پھکٹ کا مال دیکھ رہے، مال حرام۔ اور حدیث میں ایسا کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 روپے کا کپڑا خریدا، ان 10 روپے میں صرف 1 روپیہ حرام کا ہے، 9 روپے حلال کے ہیں، جو جب تک وہ قمیض جسم پر ہے اس کی کوئی عبادت نہیں۔ تو حلال مال کھانا، اول آخر درود شریف پڑھنا، توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہونا، عظیم کے ساری ہونا، آنکھوں میں آنسو آنا، شرمندہ ہونا اللہ میں، تڑپنا اللہ کی بارگاہ میں، اور توجہ رہنا، یہ تمام چیز۔ اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں،
احادیث میں آئیے میں 300 تک کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد بھی بولے بھائی یہ سب کرے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. اب خوب پیچیز ہو گئی. ڈاکٹر بولتا بھائی جب تک دوا دے رہا ہوں بیسن مرچی نہیں کھانا, پیچیز یہ مرچیاں کھا تو بچتے آپ, دوا کھائیں تو دوا کا پرہیز بھی. ایسی بھی یہ شرائط ہے. اس کے علاوہ جو احادیث میں آئی صورتیں 3 صورتیں. ایک صورت یہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اگر اللہ کی مشیت میں اس کی حکمت میں اسی وقت وہ چیز مل جانا بہتر ہے تو مل جاتی. اگر کچھ دیر سے ملنا اللہ کی حکمت میں بہتر ہے ملتی ہے. یا بندہ ایسی چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہی نہیں ہے, نقصان دہ دنیا میں, وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور اس سے کئی گنا بہتر نعمتیں آخرت میں عطا فرماتا ہے. دعا بیکار نہیں. روایت میں آیا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا کے لیے قبول نہیں ہوئی آخرت کی قبول ہوئی, ایسی نعمتیں بھائی پرماننٹ ہے وہاں دائمی یا ٹیمپرری, دیکھیں گے ایسی نعمتیں تو جن کی دعائیں دنیا کے لیے قبول ہو گئی پچھتائیں گے. آئے افسوس کاش کے دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, سب آخرت کے لیے ہوتی. اچھا تھا کہ یہاں دائمی پرماننٹ ہے, دنیا کا ختم ہو گیا تو بہرحال دعا نامقبول ہے ہی نہیں. جو چیز مانگنی ملے گی اگر بہتر نہیں ہے اس سے کئی ہزار گنا بہتر آخرت میں اللہ عطا فرمائے. تو کوشش کرنا ہے, دعا کرنا ہے. جب بھی نماز پڑھے کوئی بات دعا کرنا ہے. آپ کو نہیں کرتا ہے اس کے اپنے نصیب ہے, نہیں مانگتے اللہ سے. ابھی سننا بھائی جو اللہ کی عبادت سے دعا سے تکبر کرتے ہیں, مانگنے سے منہ پھیرتے ہیں, ان قریب وہ ذلیل و خوار کر کے دوزخ بنا دیا گیا. اللہ سے مانگنا اللہ ہی دینے والا ہے. سرکار کے اوپر درود پڑھ کے مانگنا, توجہ سے مانگنا, حلال مال کھا کے مانگنا. اب دیکھیے نماز میں کیا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی, ہر نماز میں اے اللہ ظلم کیا فاغفر لی, مغفرت فرما. اور زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں جہاں دعا نہیں کی حضور, ہر موقع پر حضور نے دعا کی. سونے کو لیٹتے ہی دعا فرمایا حضور, اللہم بسمی کا ابو اے اللہ تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا. اٹھ گیا حضور نیند سے اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر اللہ کا ہے جس نے ہماری موت کے بعد, ہماری نیند کے بعد پھر حیات دی, زندہ کر دیا. نیند کیا ہے, موت کی بہن ہے. والیہ النشور, اور اسی کی طرح لوٹے جانا ہے. پھر بیت الخلا گئے تو دعا, نکلے تو دعا, وضو کرے دعا, وضو کرنے کے بعد دعا, کھانا کھائے تو دعا, کھانے کے بعد دعا, مسجد میں آئے تو دعا, نکلے تو دعا, گھر سے نکلے تو دعا. سرکار کی ہے دعا, تعلیم دی. گھر سے اندر گئے تو دعا, سفر میں دعا, ہر جگہ اللہ دعا ہے. اللہ کی بڑائی, اللہ سے پناہ. تو میرے بھائی یہ دعائیں یاد کر لینا چاہیے. ہزاروں گانے یاد لگو, ڈرامے, دعائیں یاد نہیں. ارے پوری دعائیں سینکڑوں چھوڑو, چند دعائیں. سونے سے پہلے کی بات کی, اٹھنے کے بعد کی, بیت اللہ جانے کی, کھانے کے بعد, گھر سے نکلنے کی, آنے کی, مسجد. 5-6 دعائیں جو استعمال ہوتے ہیں روز, اتنا یاد کرنا. ایک ہی لین کی دعائیں, ایک ہی لین کی. ایک 10 سال کا بچہ ہے جب قرآن لے کے بیٹھتا ہے, 1-2 سال جم کے پڑھتا ہے, زبان ہی پورا قرآن پڑھتا ہے, 6000 آیات. 4 دعائیں یاد نہیں ہوتے. دل بھی رہنا ہے. جیسے ہم کتابوں میں انگریزی میں رہتے ہیں, بڑی کتابیں پڑھتے ہیں, ایسی محنت کر رہے ہیں, ایسے بڑے کتاب پڑھے, کامرس سائنس کی. 4 دعائیں میرے بھائی کوشش کرنا ہے. نماز کی پابندی کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, بھروسہ کرنا ہے. اللہ جتنا سنائیں اس کے موافق ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم دعا سے نہ بھاگیں, سلام پھیرتے بھاگ رہے اٹھ کے, اللہ نادانی سے بچائیں. ہم دعا مانگیں اللہ سے, اللہ دینے والا ہے. اور شرائط سے مانگیں, طلب کے مانگیں. دنیا میں نہیں ملا ہے اس کا وعدہ ہے, اس سے بہتر آخر ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلی. یا اللہ اپنے فضل کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما, سارے مقاصد پورے فرما, ساری دعائیں قبول فرما, ہر گناہ سے بچا, دنیا ہر فتنے سے بچا, ہر نیکی عطا فرما. ہم تمام کو ہر بیماری سے شفا کاملہ عطا فرما. جو گزر گئے مغفرت فرما, ہمیں جو زندہ ہے ہم تمام کو ہر نیک عمل کی توفیق دے, ہر گناہ سے بچا لے. اپنے حبیبہ کی کامل اطاعت نصیب فرما, سنت کے ماں زندگی عطا فرما, اور غلط کاموں سے بچا لے. آمین. 5 وقت کی نماز, رمضان کی روزی, ماں باپ کی خدمت, حلال روزی, اور ساری خوبیاں عطا فرما, ساری برائیاں بچا لے. آمین. ان اللہ یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں نوجوان, تمام کو امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرمایا. جو قرض دار ہیں ان کا قضا عطا فرمایا. ایک اور نہیں کر دے. آمین.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.